میری زندگی ہوئی اداس وے میرا سانور آس نہ پاس وے. کہتے ہیں انسان اپنا دکھ تو برداشت کر لیتا ہے مگر جب بات اولاد کی آتی ہے تو وہ دکھ برداشت نہیں کر پاتا. یہی کچھ اسد عباس کی فیملی کے ساتھ ہوا. قدرت نے اسد اور اس کی فیملی سے بہت سخت امتحان لیا جس کے بعد ان کا گھر ہی گر گیا اور ایک ہستا بستہ گھرانہ ختم ہو گیا. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اسد عباس کا گھر ختم ہوا, کیسے ان کی ماں کو اسد کی بیماری کا دکھ قبر تک لے گیا, پھر اسد عباس کو ان کے بیٹے کی بیماری کا دکھ کیسے قبر تک لے گیا. اس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی پیار نہ وچھڑے کسے دا یار نہ وچھڑے. ناظرین, اسد عباس پاکستان کے کم عمر سپر سٹار تھے جنہوں نے 16 سال کی عمر میں پاکستان سنگیت کا مقابلہ جیت کر تاریخ رقم کر دی تھی. لیکن جیسے ہی وہ زوال کا شکار ہوئے ان کا گھر تنکا تنکا ہو کر بکھر گیا. اسد عباس کو جب گردوں کی بیماری کی تشخیص ہوئی اس وقت ان کے گھر پر قیامت گزر گئی. ان کا ہستا بستہ گھر پتہ نہیں کن پریشانیوں میں کھو گیا, نہ جانے کس کی بری نظر ان کے پورے گھر کو کھا گئی. اسد عباس بیرون ملک کنسرٹس کر کے واپس آئے تھے. ان کی والدہ بہت خوش تھیں, ان کو دعائیں دے رہی تھیں, بلائیں لے رہی تھیں. وہ گاڑی لینے والے تھے. ان کی ماں بیٹوں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر پھر سے جوان ہو رہی تھی. لیکن اسد کی بیماری نے ان کی ماں کو بستر تک پہنچا دیا. ناظرین, اگر ہم اسد عباس کی والدہ کی بات کریں تو ان کی والدہ صحت مند خاتون تھیں. ان کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہ تھی بلکہ وہ اپنے بچوں کی بہن لگتی تھیں. لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ ان کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کو گردوں کی بیماری لاحق ہو گئی, اس کے بعد وہ بھی شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری میں مبتلا ہو گئیں. اور جب بھی اسد عباس ڈائلسس کروانے جاتے تو وہ ان کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی کہ میرے آشیانے کو کس کی نظر لگ گئی, میرا جوان بیٹا کس موذی مرض کا شکار ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کو بھی متعدد بیماریوں نے گھیر لیا اور بیٹے کی بیماری کا صدمہ لیے دن بدن لاغر ہوتی چلی گئیں. بالآخر بیٹے کی بیماری ان کی بیماریوں میں مزید اضافہ کرتی گئی. یوں ایک طرف اسد کا علاج ہو رہا تھا, دوسری طرف ان کی والدہ کا شروع ہو گیا. ان کو بھی بیماریوں نے کھانا شروع کر دیا جس کے آخر میں بیٹے کی بیماری کے دکھ نے ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے. یہی دکھ اسد عباس کو بھی موت کے منہ میں لے گیا. جب وہ اپنا علاج کروا رہے تھے تو انہی دنوں ان کا بیٹا پیدا ہوا جو پیدائشی طور پر بیمار تھا. اس کو بھی ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کو بھی سنگین قسم کی بیماری لاحق ہے. اسد کے بیٹے کے ٹیسٹ کروانے پہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کی پیدائشی طور پر بڑی آنت ہی نہیں, ان کو پاخانے کا مسئلہ ہے جس کے باعث ان کے پیٹ کی انتڑیاں خراب ہو رہی ہیں. ان کو بھی علاج کی شدید ضرورت ہے. پاخانہ نہ آنے کے باعث وہ بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. ڈاکٹرز نے فوری طور پر اسد عباس کو بیٹے کا آپریشن کروانے کا مشورہ دیا. ان کو نیشنل ہسپتال لاہور ریفر کیا گیا جہاں سب سے پہلے بچے کی نیشنل ہسپتال میں ایک سرجری ہوئی جس کی فیس 5 لاکھ روپے تھی. آپریشن کے بعد ان کے پاخانے کا سسٹم پیٹ پر لگایا گیا. وہ اپنا پاخانہ پیٹ کے ذریعے ہی پاس کرتے. اس کے بعد بھی 5 لاکھ روپے کی دوسری سرجری ہوئی جو کامیاب رہی. اب وہ میجر سرجری کی طرف جا رہے تھے جو نیشنل ہسپتال لاہور میں ہونی تھی. اس سرجری پر بھی تقریباً 25 لاکھ روپے خرچ ہونا تھا. ان کی پیدائشی طور پر بڑی آنت نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل لاحق تھے وہ حل ہونے کی طرف جائیں گے. اسد عباس کے بیٹے کی میجر سرجری میں ان کو پلاسٹک کی بڑی آنت ڈالی جائے گی جس کے بعد وہ نارمل زندگی کی طرف آ جائیں گے اور عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے. اسد عباس کا بیٹا 2 سال کا ہو چکا, اب وہ سرجری کے قابل ہے. اگر اس عمر میں بچے کی سرجری ہو گئی تو کامیاب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اسد عباس نے پہلی دونوں سرجریاں بھی پیسے ادھار لے کر کروائی تھیں. اس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی پیار نہ وچھڑے کسے دا یار نہ وچھڑے. اسد بھی اپنے بیٹے کے علاج کے لیے بے بس تھے اور دن رات کوڑتے تھے جس کی وجہ سے ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پہلے تو وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے لیکن بیٹے کے غم نے ان کے جگر پر بھی اٹیک کر دیا. آہستہ آہستہ ان کا جگر بھی کام کرنا بند ہو گیا جس کے بعد ان کے پھیپھڑوں نے بھی کام کرنا بند کیا. وہ جب بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھتے تب ایک نئی بیماری ان کو لگ جاتی. معصوم بیٹے کی بیماری اسد کو کھائے جا رہی تھی. جب ان کا بیٹا بیمار ہوا تو انہوں نے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھا بلکہ بیٹے کو لے کر ہی در در کے چکر لگاتے رہے. ناظرین, اسد عباس کے لفظوں نے اس دن آسمان چیر دیا جب انہوں نے کہا کہ میرا نہیں تو میرے بیٹے کا ہی علاج کرا دو. میں مجبور اور بے بس ہوں. اگر میرے بیٹے کا علاج نہ ہوا اور اسے کچھ ہوا تو میں روز قیامت ایک ایک شخص کی شکایت لگاؤں گا کہ اس شخص نے میرا دل دکھایا. صاحب حیثیت ہو کر بھی اس نے میری مدد نہیں کی. اسد عباس کو ان کے بیٹے کی بیماری کا بہت دکھ تھا. انہوں نے 2 سرجریز تو کروا لی لیکن تیسری سرجری کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اسی وجہ سے وہ سب سے اپیلیں
حملے کر رہے تھے لیکن کسی نے ان کی مدد نہ کی. جس طرح کی انہوں نے امید لگائی تھی ان کو بیٹے کا دکھ کمزور کرتا گیا. وہ شخص جس نے 8 سال اپنی بیماری کا پہاڑ بن کر مقابلہ کیا آخر میں اپنے بیٹے کی بیماری کو لے کر اتنا پریشان ہوا کہ اس کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا. تمام اعضاء فیل ہو گئے. وہ ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا. وہ بات ایک دفعہ پھر سچ ثابت ہو گئی کہ انسان اپنا دکھ درد تو کسی طرح سہ لیتا ہے لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو انسان اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے. اسد عباس کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. ان کی ماں کو اپنے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کی بیماری کا شدید دکھ تھا. اسد کا باپ دھاڑے مار مار کے روتا رہا لیکن اسد کی ماں اس کی بیماری کا دکھ اپنے سینے میں لیے ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی. جس کے بعد کل اسد عباس اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی بیماری کا دکھ دل میں لیے ان کو روتا چھوڑ کر اگلے جہاں چلے گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کسی انسان کی اولاد کو دکھ نہ دے. اے میرے مالک اگر تو کسی کو اولاد سے نوازتا ہے تو اس کو کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رکھنا اور اگر تو کسی شخص کو اولاد سے آزمانا ہے تو اے پروردگار اس کو معاشی طور پر اتنا مضبوط بنا کہ وہ اپنے پیارے کے دکھوں کا علاج کروا سکے اور اس کو دوبارہ زندگی کی طرف لا سکے. آمین. ہم اسد عباس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک نے اسے بہت کڑا امتحان لیا. وہ 8 سالوں تک گردوں کی بیماری سے لڑتا رہا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس بیماری کو ان کی بخشش کا وسیلہ بنا دیں اور اسد عباس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اسی وسیلے سے ان کے بیٹے کی بیماری کو دور کرے. اسد کی فیملی کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ وہ معصوم بچے کا علاج کروا سکیں اور اس کی آخری سرجری کرائیں تاکہ وہ نارمل بچوں کی طرح زندگی گزار سکے. آمین. کدیاں مل سانول یار وے میرے لولوں چیخ پکار وے